رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ٹھیک ہے، روایت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قبر میں نماز پڑھنے کی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے۔ تو محدثین کرام اس بات کو لے کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حضور کو معراج ہونی ہے۔ اگر نہیں پتہ تھا تو پہلے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچے، اسمانوں تک کیسے پہنچے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے خبر تھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بلا کے میٹنگ کی کہ میں اپنے نبی کو بلانا چاہتا ہوں اپنے پاس، معراج کروانا چاہتا ہوں، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیوٹیاں لگائی، سارے جو ہے وہ شیڈول مقرر کیا۔ یہ ڈیوٹیاں لگی تو آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو یہ سارے یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے آسمانوں پہ کھڑے ہوئے نا، ڈیوٹیاں ہی تھی ساری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ معراج ہونی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ معراج ہونی ہے، پھر قبر میں نماز پڑھنا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے صلاۃ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، صلاۃ کے عربی میں 52 معنیز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے، اگر ترجمہ کیا جائے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے گزر رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود، سارے نبی پہلے سے موجود۔ پھر جب آسمانوں کی بلندیوں پہ کیے تو وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد جب واپس آئے سارے نبی چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے۔ عشقیہ تفسیر یہاں پہ ایک میں بیان کرنا چاہوں گا، عشق کی تفسیر ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ 5 رہ جائیں گی؟ اللہ نے 50 کیوں دی؟ 50 نمازیں حضور لے کے آ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا یہ 5 رہ جائیں گی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے کیوں کھڑے تھے؟ کیا سبب تھا موسیٰ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کے 2-3 سبب تھے، اس کے 2-3 سبب تھے موسیٰ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2-3 سبب تھے۔ وہ کون کون سے سبب تھے؟ پہلا سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ، میں بات کر رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری قوم 2 نہیں پڑھتی، تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کہہ دیتے یا رسول اللہ میری قوم تو 2 بھی نہیں پڑھتی اور آپ جو ہیں وہ کم کروا کے لائیں، کو 2-3 لے کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 کم کروا لائیں۔ پھر گئے، پھر کم کروائی، پھر واپس آئے، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے، 5 کم کروائے۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، 5 کم کروائے۔ 9 چکر موسیٰ علیہ السلام نے لگوائے، 9 چکر۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو فرمایا میرے 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو پہلے کہہ دیتے نا، پہلے پھیرے میں کہہ دیتے کہ 5 نمازیں جو ہیں، اللہ اکبر، یہ 2 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو راز کیا تھا؟ بیان فرماتے ہیں راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا ہوگا کہ موسیٰ میرا محبوب تیری جانب آئے گا، تو واپس میرے پاس بھیج دینا، میں پھر تیرے پاس بھیجوں گا، تو میرے پاس بھیجنا، میں پھر تیرے پاس بھیجوں گا، تو پھر میرے پاس بھیجنا، میں پھر تیرے پاس بھیجوں گا، تو پھر میرے پاس بھیجنا۔ یہ عشق کی ملاقات تھی، یہ راز و نیاز تھے، یہ راز و نیاز کی باتیں تھی، یہ عشق کے مقام تھے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ میں پھر بھیجوں گا۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب آپ جب جا رہے تھے نا تو آپ جب مڑ کے دیکھ رہے تھے نا میری طرف، آہا، اس مڑنے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس مڑنے کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ موسیٰ میں 50 دے کے بھیجوں گا تو 5 کے بہانے واپس بھیجی جانا، میں پھر 5 کام کروں گا تو پھر 5 کا کہنا، میں پھر 5 کروں گا تو پھر 5 کا کہنا۔ یہاں ایک اور بات بھی بنتی ہے، وہ کون سی بات بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر کتنے چکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ لگائے؟ بے دیکھا امت کا فائدہ ہے، امت کی بہتری ہے، امت کا فائدہ ہے، پھر واپس، پھر واپس، پھر واپس، پھر واپس، پھر واپس۔ 9 چکر کون لگاتا ہے؟ ہر بندہ شرم و حیا سے بندہ بس بھی کر جاتا ہے، لیکن امت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قدم آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
اللہ اکبر، تو یہ امت سے محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟